شاہد صاحب، فائنینشیل ٹائمز اور بلومبرگ جیسے عالمی جریدے اور ادارے جو ہیں وہ تعریفیں کر رہے ہیں فیلڈ مارشل کی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مائیکل کوگلمین نے کہا کہ یہ پاک امریکہ تعلقات کی نشات ثانیہ ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو گئے ہیں وہاں، ان کی پذیرائی ہے، اور بہت تھوڑے عرصے میں دوسری بار ان کو مدعو کیا گیا جی، اور انہوں نے پاکستان کا مقدمہ بہت خوبی سے لڑا، اوورسیز پاکستانی سے بھی بات کی، اور پھر جو امریکی حکام ہیں ان سے بھی بات کی، اور پھر ہماری اپنی جو ہمارے سفیر ہیں وہاں، ہماری جو وزارت خارجہ ہے اس کا بھی رابطہ ہے، اور پاکستان نے بحیثیت مجموعی بہت اچھے طریقے سے ڈیل کیا ہے، اور بڑی سفارتکاری جو ہے یعنی اس کی کامیاب ہوئی ہے، اور الحمدللہ اب جو BLA ہے اور مجید بریگیڈ ہے اس کو تو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر ان کا ناطقہ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب یہ ہوگا کہ کوئی اس سے ڈیل نہیں کر سکے گا، یہ امریکہ ان میں سے کوئی ان کی تنظیم سے متعلقہ کوئی شخص امریکہ نہیں جا سکے گا، اور کوئی امریکی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا، فنڈنگ بھی نہیں کر سکے گا، کوئی فنڈنگ نہیں کر سکے گا، اور کسی دوسرے ملک میں بھی اگر کوئی فنڈنگ کرے گا تو اس کا بھی تعاقب کیا جا سکے گا۔ تو امریکی قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا ان کے خلاف، تو ان کی کارروائیوں کو محدود کرنے میں اور ان کے جو رصد ہے اس کو روکنے میں بڑی معاونت ہوگی اس سے، اور ہم بڑے شکر گزار ہیں بحیثیت قوم کے کہ بہت ایک درست فیصلہ کیا ہے، اور جنرل عاصم منیر جو ہیں وہاں موجود تھے، ان کی موجودگی میں فیصلہ ہوا، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو بھی مبارکباد دی جائے گی۔ اب یہ دیکھیں جو مجید بریگیڈ ہے نا، اس کی اگر آپ دیکھیں تو یہ BLA کا فدائی گروپ ہے، صحیح ہے، بلوچستان لبریشن آرمی کا۔ ٹھیک ہے، اب یہ اس کی جو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم 1975 میں کوئٹہ گئے تھے، اچھا، اور انہوں نے وہاں ایک جلسے سے خطاب کیا تھا، ٹھیک، اس جلسے میں ایک دھماکہ ہوا، دستی بم کا، اور اس میں یہ جو مجید نام کا ایک نوجوان جو ہے وہ مارا گیا اس میں۔ ٹھیک ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بھٹو صاحب پر حملہ کرنا چاہتا تھا، اچھا، لیکن وہ بم جو تھا اس کے پاس ہی پھٹ گیا اور وہ اس کا نشانہ بن گیا۔ صحیح، اب بڑی عجب کہانی ہے یہ بھی کہ وہ جو نوجوان تھا اس کی ہلاکت کے بعد اس کے ہاں ان کے والد کے ہاں ایک اور لڑکا پیدا ہوا، اچھا، تو اس لڑکے کا نام بھی مجید رکھا انہوں نے، اچھا، بڑے بھائی کے نام پہ، بڑے بھائی کے نام۔ ٹھیک ہے، اور وہ مجید جب بڑا ہوا ہاں، تو وہ بھی اسی وابستہ ہوا اسی تنظیم، BLA سے، ٹھیک ہے، اور 2011 میں وہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارا گیا۔ ٹھیک ہے، جب وہ مارا گیا تو اس کے بعد پھر یہ BLA کے جو سربراہ تھے اس وقت اسلم اچھو، انہوں نے یہ فدائی گروپ بنانے کا اعلان کیا، فدائی گروپ فیصلہ کیا، اور فدائی گروپ بنایا جو خودکش حملے کرتا ہے، صحیح، اور اس کا نام ان دو بھائیوں کے نام پر مجید بریگیڈ رکھا، اچھا، کیونکہ دونوں کا نام ظاہر ہے مجید، دونوں کا نام ٹھیک ہے، مجید تھا۔ اور اس کے بعد اب یہ جو مجید بریگیڈ ہے یہ بہت یعنی کر چکا ہے وارداتیں۔ دسمبر 2011 میں کوئٹہ میں انہوں نے جو شفیق مینگل ہیں، جی جی جی، جو نصیر اللہ مینگل کے بیٹے ہیں، بیٹے، ہاں، سابق وفاقی وزیر، جی جی جی، ان کے گھر پہ حملہ کیا اور خودکش حملہ، صحیح ہے، اور ان کے گھر میں 10 افراد جو ہیں وہ مارے گئے، ان کے جو محافظ تھے ان سمیت۔ اچھا، وہ بچ گئے تھے، شفیق مینگل بچ گئے، تھے، ٹھیک ہے، اور 23 لوگ زخمی ہوئے، صحیح، اور BLA نے اس کی ذمہ داری قبول کی، ٹھیک، اور مجید بریگیڈ نے بھی درویش نامی نوجوان تھا، اس نے کہا اس نے حملہ کیا، صحیح ہے، کچھ عرصہ تو پھر یہ غائب ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ پھر 2018 میں، دسمبر 2018 میں یہ اسلم اچھو جو تھا وہ قندھار میں مارا گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ بشیر زیب نامی شخص تھا، اس کے حوالے اس نے کر ذمہ داری دیا، سنبھالی، ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو بریگیڈ ہے اس نے وارداتیں کی ہیں، اور ہم چینیوں پہ حملے کیے ہیں، اور اس میں یعنی آپ دیکھیے کہ چاغی جو ہے اس کا جو ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے ضلع چاغی کا جی جی جی، دارالبدین،
اس پہ انہوں نے ایک ٹرک جو ہے وہ چینی انجینئرز کی بس سے ٹکرا دیا ٹھیک ہے، اور 3 چینی انجینئرز مارے گئے. صحیح ہے، اس کی ذمہ داری بھی انہوں نے قبول کی. ٹھیک ہے، فدائی اور حملہ. کہا گیا کہ اس کا جو اسلم جو اچھو تھا اس کا بیٹا ریحان وہ حملہ آور تھا. پورا خاندان ہی یعنی کہ یہ تھا. پورا خاندان اور پورا ایک ٹرائب، یہ تو کہیں آپ کچھ بھی کہہ لیں. ایون اب اسلم اچھو اور یہ جو مجید ہے ان کی فیملی پوری جو ہے ان کاروائیوں میں شریک. ایون بیٹے کی منگیتر جو ہے اس نے بھی آگے چل کے جو ہے وہ یعنی کہ حملہ کیا تھا. ہاں جی، جب خواتین کو انٹروڈیوس کرایا تھا. اور اسی سال نومبر میں انہوں نے کراچی میں چین کے سفارت خانے پر حملہ کیا. وہاں 4 حملہ آور مارے گئے اور اس کی مجید بریگیڈ جو ہے اس نے ذمہ داری قبول کی. صحیح. 2019 میں گوادر میں جو پی سی ہوٹل ہے جی 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 اس پہ حملہ ہوا یاد اور اس میں 3 حملہ اور مارے گئے. 5 دوسرے افراد جو ہیں نشانہ بن گئے. اور یہ جو فضائی مشن تھا یہ بھی فضائی مشن تھا، خودکش حملہ. اور پھر 2020 میں کراچی سٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا. جی ہاں، تو اس میں بھی برگیڈ نے ذمہ داری قبول کی. پھر 2022 میں کراچی یونیورسٹی میں شاری بلوچ نامی ایک خاتون ہے، اس نے کنفیوشس سینٹر جو ہے کراچی یونیورسٹی کا، وہاں چینی اساتذہ ان چینی اساتذہ کو نشانہ بنایا تھا. یاد ہے بالکل. اور پھر انہوں نے تربت کے علاقے میں سمیہ کلندرانی نامی خاتون جو تھی 2023 میں، ہاں جی 2023 میں ایف سی کی گاڑی کو نشانہ بنایا. اور یہ جو سمیہ ہے یہ اسلم اچھو کے بیٹے ریحان کی منگیتر تھی. یعنی وہی پوری فیملی. آپ کوئی نیا آ رہا ہے اس کو بھی شامل کر لو کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہی کاز میں شامل ہو جاؤ. اور 2024 میں ماہل بلوچ نامی خاتون نے بیلا میں ایف سی کے کیمپ پہ حملہ کیا، بلوچستان خودکش حملہ کیا. اور پھر اس کے بعد جعفر ایکسپریس جو ہے اس کو جگمال بنایا. اور اس میں آپ دیکھیے کس طرح کی واردات کی. اور ایک کہتے ہیں اب یہ رپورٹ یہ ہے کہ ان کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے اور خودکش بم بنانے کے جدید ترین جو ہے نا بارود جو ہے وہ ان کے پاس ہے. C4 تک بھی ان کی رسائی ہے جو اس میں استعمال ہوتا ہے اس میں دھماکہ. اور مسلح ہیں یہ جدید ترین اسلحے سے. ظاہر ہے کہ افغانستان میں جو امریکی فوجی چھوڑ گئے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں آ رہا ہوگا. تو اب یہ جو انہوں نے یہ جو اب اس یہ جو گروپ ہے اب شکنجے میں ہے. امریکہ نے اب اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر اپنی ہٹ لسٹ پہ رکھ لیا ہے. تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بھارت کی پراکسی ہے اور اس کی فنڈنگ ہوتی رہی ہے. تو اب وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ محتاط ہو جائے گا کہ کسی بھی طرح یہ پتہ نہ لگے، کیونکہ پاکستان نے ثبوت دے دیے تو اس کا مطلب ہے FATF وغیرہ تو ایکشن میں آ جائیں گے عالمی ادارے. دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. بہرحال اس وقت تو ہمیں جان لڑانی پڑے گی اور ان کا تعاقب کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں جدید ہتھیار بھی چاہیے، آلات بھی چاہیے. وہ بھی خبر یہ آئی ہے کہ شاید امریکہ ہمیں فراہم کرے گا. ٹھیک ہے. تو اب بہرحال ایک ہماری جو کاوش ہے دہشت گردوں کا سر کچلنے کی وہ تیز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ ان کے لیے ان کی مشکلات میں بہت اضافہ ہوگا. ہو جائے گا. سر زمین تنگ ہو جائے گی.